الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج ہم لوگ تھانہ بھون میں ہیں اور تھانہ بھون کی پوری دنیا میں شہرت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے ہے، ان کے اصلاحی اور تجدیدی کام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں صدی عیسوی میں جو عظیم الشان کام حضرت تھانوی سے لیا ہے، وہ ایسا کام ہے کہ جو اسلام کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ حضرت تھانوی اسلام کی وہ ترجمانی کرتے تھے جو کسی دور میں امام غزالی نے کی تھی، امام ابن تیمیہ نے کی تھی، امام ابن قیم نے کی تھی، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے دور میں کی تھی۔ اردو زبان میں اسلام کی اس ترجمانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس عظیم شخصیت اور اس کے عظیم کارناموں کی وجہ سے تھانہ بھون کی بستی جو غیر معروف رہتی اگر ایسی شخصیت نہ ہوتی اور اس کی نسبت نہ ہوتی اور اس کے کام نہ ہوتے، وہ عالمی بستی بن گئی، ایک آفاقی مقام بن گیا، اور پوری دنیا میں ان کے نام سے اس کا تعارف ہوا۔ ایسے تو حضرت مولانا محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم نے بھی پوری دنیا کے علماء سے خراج تحسین حاصل کیا، اور علماء ظاہر ہے کہ ان کی کتاب کی وجہ سے تھانہ بھون سے واقف ہوئے، اور تھانہ بھون اس اعتبار سے بھی بڑی عظمت رکھتا ہے، بڑی تاریخ رکھتا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھانہ بھون سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے جہاد حریت کی قیادت فرمائی تھی۔ وہ اپنے دور میں ایک امیر و قائد کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے دو ایسی عظیم الشان شخصیتیں متعارف ہوئیں، اور دو ایسے کام اس بر صغیر سے ہوئے کہ جن کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ ایک وہ کام جو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوا، ایک وہ کام جو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوا۔ ایک کی نسبت دارالعلوم دیوبند کو ملی، اور ایک کی نسبت دعوت و تبلیغ کی تحریک کو ملی، اور اس طرح یہ دونوں کام ایسے ہیں جو پوری دنیا میں نہ صرف متعارف ہوئے بلکہ انہوں نے گہرے اثرات چھوڑے، یہاں تک کہ اسلام کا تعارف اور اسلامی فکر کا تعارف دیوبند سے ہونے لگا، دیوبندی فکر، دیوبندی عقیدہ۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی شخصیت کے کام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جو کام حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے لیا، وہ اس لیے ان سے بن پڑا کہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو ارادت و بیعت کا تعلق قائم ہوا، اجازت اور خلافت ان کو نصیب ہوئی، اور انہیں جو کچھ ملا وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے ملا، بارگاہ سے ملا، ان کی تحریک جہاد سے ملا، تحریک دعوت و اصلاح سے ملا، اور اس طرح حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو کچھ ملا وہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سے ملا، شاہ عبد القادر دہلوی سے ملا، اور انہیں جو کچھ ملا وہ اپنے پدر نامور
مجدد دوران حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی مکی مدنی نسبتیں لے کر ہندوستان تشریف لائے تو انہوں نے ایک ایسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی وہ دلیل جو بڑا اثر رکھتی ہے، دل و دماغ کو تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے نام بھی اس کا قرآن سے منتخب فرمایا، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کو تو واقعہ یہ ہے کہ کسی حکومت کا دستور بنانا چاہیے، اور حضرت سید احمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارادہ تھا کہ حجت اللہ البالغہ کو، گویا شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو اس مملکت کا دستور بنایا جائے گا جو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوگی، جس کے لیے انہوں نے مجاہدانہ تحریک شروع فرمائی۔ تو بہرحال اسی سلسلے کی کڑی ہے مولانا اشرف علی تھانوی، اسی سلسلے کی کڑی تھے مولانا محمود حسن دیوبندی، اسی کے سلسلے کی کڑی تھے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا زکریا کاندھلوی، مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی ثم دہلوی، مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اور اس سلسلوں کو وہی شخص صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے جو شاہ ولی اللہ کو سمجھتا ہے، اور جو فکر اسلامی کو صحیح طور پر سمجھتا ہے وہی رابطے کی کڑیاں جوڑ سکتا ہے۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج مدرسہ اشرفیہ میں حاضر ہوں۔ تھانہ بھون میں راستے ہی پر یہ مدرسہ ہے، گویا اس مدرسے سے پہلے ملاقات کرنی پڑتی ہے، اس کو سلامی دینی پڑتی ہے، تب آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس مدرسے کو واقعہ یہ ہے کہ مقدمۃ الجیوش بننا چاہیے، اس مدرسے کو ایک مثالی مدرسہ بننا چاہیے۔ امید ہے کہ آئندہ سالوں میں ایک مثالی مدرسہ بنے گا، کیونکہ جگہ اس کو بڑی شاندار ملی ہوئی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس کو ایک ایسا مثالی مدرسہ بنا دیا جائے کہ دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا آج منصوبہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم ہیں، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کر دیے ہیں، جو ان کے ملفوظات میں اور بیانات میں موجود ہیں، وہ علوم ایسے ہیں، اور ان میں بھی خاص طور پر بہشتی زیور کتاب ایسی ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر ایک شاندار گرلز کالج قائم کر سکتے ہیں اور بوائے کالج بھی قائم کر سکتے ہیں۔ میں آج سے نہیں، زمانے سے یہ بات سوچتا ہوں، کہتا ہوں، لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بہشتی زیور کو سامنے رکھ کر آپ ایک بہترین اسلامک اسکول کھول سکتے ہیں، گرلز اسکول، گرلز کالج، ٹیکنیکل اسکول، ٹریننگ اسکول آپ قائم کر سکتے ہیں محض اس کتاب کی بنیاد پر۔ لیکن جو بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں اپنے اپنے دور کے اسلوب کے اعتبار سے لکھی جاتی ہیں، لیکن جو مواد اس میں فراہم کیا جاتا ہے، جو مضامین دیے جاتے ہیں، ان کو اگر صحیح طور پر عصری اصطلاحات کے ساتھ سمجھا جائے اور سمجھایا جائے تو ماضی میں بہت سی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی بنیاد پر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بات قرآن کی اور حدیث کی نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث نے تو پوری دنیا میں یونیورسٹیز کا جال بچھا دیا، قرآن و حدیث نے تو پوری دنیا کو فتح کیا، قرآن و حدیث نے تو دنیا کی تہذیبوں، دنیا کے تمدنوں کو آزادی عطا کی۔ قرآن و حدیث کا تو مقام بے انتہا بلند ہے، بے انتہا بلند ہے، لیکن قرآن و حدیث سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے اور قرآن و حدیث کے علوم کو اپنے اپنے دور کے اعتبار سے پیش کیا ہے، جیسے حضرت امام غزالی نے احیاء علوم الدین کتاب لکھی، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ اور ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ کی بنیاد پر ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے،
کاش کے لوگ سمجھیں، کاش کے علماء سمجھیں، کاش کے قدیم و جدید کا سنگم بننے اور بنانے کی توفیق حاصل ہو۔ اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے جو کتاب خواتین کے لیے خاص طور پر لکھی، اور بڑے بڑے مولوی بھی جس کو مرجع سمجھنے اور ماننے پر مجبور ہیں، وہ بیشتی زیور ہے۔ یہ جنت کا وہ زیور ہے کہ اگر صحیح معنی میں اس سے ہار تیار کیے جائیں اور اس سے مختلف تحسین کی اور جمال کی چیزیں تیار کی جائیں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ ہم اس کتاب کی بنیاد پر ایک کلیت الشریعہ قائم کر سکتے ہیں، ایک کلیت اصول الدین قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر ایک میڈیکل کالج قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر ٹریننگ سینٹر قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر مختلف ٹریڈز پر مشتمل گرلز کالج قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ کھول سکتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر لا کالج قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر بہت سے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کسی ایسے صاحب دماغ مولوی کی جو روایتوں کا پابند نہ ہو، رسومات کے گورکھ دھندوں میں پھنسا ہوا نہ ہو، مقلد جامد نہ ہو، جس کے دماغ میں اجتہاد ہو، جس کے دماغ میں تجدید کا نقشہ ہو، اور جو یہ جانتا ہو کہ کیسے قدیم کو جدید بنایا جاتا ہے اور کیسے دین کی تجدید کا کام کیا جاتا ہے۔ تو میں مولانا اشرف صاحب موجود ہیں؟ جی، بہرحال یہاں پر اس جگہ پر بیشتی زیور کی بنیاد پر اسلامک گرلز کالج قائم کرنا ہے۔ یہ لگا پٹا مدرسہ ہر جگہ قائم کر دیا جاتا ہے، اس سے کام ہونے والا نہیں۔ لگے بندھے مدرسوں سے کام نہیں بنے گا، بہت ہیں، اور ان سے نہ جدت نہ تجدید نہ اصلاح نہ ریفارم، ان سے کوئی ناظرہ خاں ہو گیا، کوئی حافظ جی ہو گئے، بہت ترقی ہوئی تو جناب کوئی واعظ ہو گئے، آخری عروج ہے کہ کوئی مفتی پیدا کر دیا جائے، مفت خور کوئی مفتی تیار کر دیا جائے، عروج ہے مدرسوں کا۔ اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ادھر ادھر کے اینڈے بیڑے فتوے دیتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں۔ کون ہے جو مفتی کفایت اللہ بنے؟ کون ہے جو مولانا ابو المحاسن سجاد کا رول پلے کرے، جنہوں نے عمارت شریعہ قائم کی، جنہوں نے بہار کی اسمبلی میں اپنے وجود کا ثبوت فراہم کیا، جنہوں نے جمعیت العلماء قائم کی؟ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کیا۔ اور مدرسوں میں صرف ابتدائی تعلیم اور کچھ ثانوی تعلیم دے کر فارغ کر کے، ٹھیک ہے کسی مسجد کا کوئی امام بھی ہوگا، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی جناب مدرس ہوگا، یہ بھی کام ہے، کرنے ہیں، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کی نسبت سے مدرسہ اشرفیہ نہیں، اشرفیہ گرلز کالج ہوگا، اور صرف بیشتی زیور کی بنیاد پر ہوگا، اور میں بتا دوں گا اس کا سارا نقشہ کہ وہ ایسا زبردست کالج ہوگا کہ یہاں بھیڑ لگی ہوگی، لڑکیوں کی داخلہ آپ دے نہیں پائیں گے، اور اس کی بلڈنگیں ہوں گی 10 منزلہ۔ اس بلڈنگ کو 10 منزلہ بلڈنگ بنانے کا فیصلہ کیجئے، جسے توڑنا پڑے توڑ دیجئے، جسے مزید بنانا پڑے۔ اس جگہ پر آپ ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہیں۔ میں نے امریکہ میں اور کینیڈا میں اتنی بڑی جگہ پر یونیورسٹیاں دیکھی ہیں 20-20 منزلہ۔ تو یہ پلان بنائیے کہ ہم کو ایک زبردست اشرفیہ گرلز کالج بنانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لڑکوں کا بھی ایک ایسا ادارہ بنانا ہے، تعلیمی ادارہ۔ مدرسہ کا لفظ زیادہ مت استعمال کیجئے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ اور اسکول کے کوئی معنی میں فرق نہیں، جو معنی اسکول کے وہی معنی مدرسے کے۔ تعلیم گاہ، اب تعلیم گاہ میں ہمیں وہ سب سکھانا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا تھا، اور ان کو جب سکھایا تو جو بکری چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے،
وہ ملکوں کے بانی بن گئے، وہ مقنن بن گئے، وہ جج بن گئے، وہ کمانڈر بن گئے، دنیا بدل ڈالی انہوں نے۔ کیا بات ہے کہ جس مدرسے کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں کہ بھئی صفہ نبوی کی طرف ہم بھی نسبت کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے وہ لوگ تیار ہو رہے ہیں جن کے بارے میں حکومت کہتی، سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی کہ یہ شودر ہیں، شودر۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ رپورٹ کہتی ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ، حکومت کی رپورٹ، کہ شودر ہیں، یعنی آپ سے زیادہ بدتر اس ملک میں کوئی نہیں۔ یہ کیسے انہیں موقع ملا؟ اور آج ہمارے کتنے علماء ہیں جو سچر کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی جو پوزیشن وہ اتنی بیکورڈ ہے کہ شودروں سے بدتر ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ادارے ہیں جو نبوی نسبت رکھتے ہیں اور شودر تیار ہو رہے ہیں۔ اور وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے چرانے والے، اونٹ کے چرانے والوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے آپ نے علامہ تیار کر دیے، قائد تیار کر دیے، جنرل اور کمانڈر اور بڑے بڑے ڈائریکٹر اور بڑے بڑے مینیجر اور پولیٹیشین اور زبردست اکانومسٹ، ہر طبقے کے لوگ تیار کر دیے جنہوں نے مدینے کی حکومت سنبھالی، پھر جزیرۃ العرب کی حکومت سنبھالی، پھر عراق و شام کی حکومت، ایران کی، افغانستان کی حکومت، ہندوستان کی حکومت، اور مصر سے لے کر مراکش تک کی اسپین کی حکومت سنبھالی۔ وہ افراد تیار کیے گئے۔ تو یہ جھوٹی نسبتیں ہیں، جعلی سندیں ہیں، دھوکہ اور فراڈ ہے۔ جس دن نبی سے نسبت ہو جائے گی انقلاب برپا ہو جائے گا، جس دن ہو جائے گی مٹی سونا بن جائے گی، سرا سریا بن جائے گی، ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ پھٹی آنکھوں سے دیکھیں گے ہو کیا گیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس نسبت محمدی، نسبت نبوی، نسبت صحابہ، نسبت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ادارے کو جو آپ کے روڈ پر ہے ایسا زبردست اشرفیہ کالج بنائیے۔ کالج کے لفظ سے گھبرائیے نہیں، یہ انگریزوں کا لفظ نہیں ہے، انگریزی کا لفظ ہے، اور انگریزی ہماری زبان ہے، ہماری لونڈی ہے، ہندی ہماری لونڈی ہے، اور دنیا کی تمام زبانیں عربی کی غلام ہیں، باندیاں ہیں۔ عربی شاہ، زبانوں کی شاہ ہے، لیکن عربی کے ماتحت کیجئے تمام زبانوں کو، اور ہندی اور سنسکرت اور انگریزی پر قبضہ کیجئے، اور اس کے بعد ان تمام زبانوں میں اللہ کی بات کہیے، رسول کی بات کہیے، قرآن کی کہیے، اسلام کی بات کہیے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پرائمری اسکولوں سے لے کر اعلیٰ کالجز قائم کیے جائیں، اور آپ یہ پلان بنا لیجئے۔ اس کے لیے جتنے بھی ایسے دماغ والے لوگ ہوں، بڑی اچھی تعلیم رکھنے والے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں کو بلائیے، جامعہ ملیہ کے لوگوں کو بلائیے، ہمدرد والوں کو بلائیے، اور بتائیے کہ تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی کی نسبت سے ہم ایک عظیم الشان گرلز کالج، اشرفیہ کالج قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاں بہشتی زیور کے نظام پر ہم سب کچھ پڑھائیں گے۔ ہم ان کو عبادات بھی پڑھائیں گے، عقائد بھی پڑھائیں گے، معاشرت بھی پڑھائیں گے، معاملات بھی پڑھائیں گے، ہم ان کو حرفے بھی بتائیں گے، ٹیکنیکل تعلیم دیں گے، دستکاری دیں گے، ہم ان کو میڈیکل تعلیم دیں گے، ہم ان کو حکیم کے نسخے بھی ان سے تیار کروائیں گے، چھوٹی چھوٹی صنعتیں تیار کروائیں گے۔ کیا چیز مولانا اشرف علی تھانوی نے چھوڑی؟ اگر ان کے طریقے پر عمل کیا جاتا تو انڈسٹریز ہوتی، انڈسٹریز ہوتی، انجینئرنگ تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم آپ کے ہاتھ میں ہوتی۔ اس اللہ کے بندے نے تھانہ بھون میں بیٹھ کر بہشتی زیور میں جتنے بھی کالجز تھے بغیر نام کے ان کا نقشہ تیار کر دیا۔ ہر خاتون کو ایسا ہنرمند بنانے کا طریقہ کار اختیار کیا کہ ایک خاتون خانہ بھی ہوگی، اور وہ خاتون اصلاح بھی ہوگی، اور وہ ڈاکٹر بھی ہوگی، اور وہ انجینئر بھی ہوگی، اور وہ ٹیکنیشین بھی ہوگی، اور بہت سی صفات کی حامل ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات میں کیا آپ کو یاد نہیں کہ حضرت رفیدہ لیڈی ڈاکٹر تھی، جن کا کلینک، جن کا نرسنگ ہوم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کے علاج کے لیے اپنی مسجد کے صحن میں قائم کروایا تھا؟ یہ لیڈی ڈاکٹر تھی حضور کے دور میں، حضور کی صحابیہ حضرت رفیدہ۔ اور اسی طرح لیڈی ڈاکٹر دوسری صحابیہ تھی حضرت ام عطیہ۔
تو کیا ہو گیا کہ ہمیں فکر نہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی عورت کے یہاں ولادت ہو تو ہم کہیں پر لے جاتے ہیں ادھر ادھر کسی بھی جگہ پر, اور اس کے بعد مرد اس کا آپریشن کرتے ہیں. بچوں کی ولادت مرد کرا رہے ہیں. بے حیا, بے شرم, یہ امت بے شرم ہو گئی. ہونا چاہیے تھا کہ نرسنگ کالج ہمارے ہوتے, میڈیکل کالج ہوتے, ہمارے ہاسپٹل ہوتے. اس لیے آپ طے کیجئے مولانا, ہمت کر کے اپنے جوانوں سے کہیے, سارے کام آپ نہیں کریں گے, جوان کریں گے. کہہ دیجئے کہ ایک اچھا نرسنگ ہوم اسی کے بغل میں ہوگا اور ایک یہاں پر کالج ہوگا, اور مدرسہ کالج پر حاکم ہوتا ہے. مدرسہ الگ کوئی کسی چیز کا نام نہیں, مدرسہ حاکم ہوتا ہے. نہیں, مدرسے کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے ادارے قائم کیے جائیں گے. تو ایک عظیم الشان ادارہ, اس کو بنانے کا فیصلہ کیجیے اور بہشتی زیور کے خاکے میں رنگ بھر دیجیے. یعنی اس کے ذریعے, میں نے جیسے کہا کلیت الشریعہ, عالم عربی میں شریعت فیکلٹی, تو کلیت الشریعہ بھی ہے بہشتی زیور میں, اور کلیت اصول الدین بھی ہے, یعنی عقائد وغیرہ کا بیان بھی ہے. قرآن کا بھی ذکر ہے, حدیث کا بھی ذکر ہے, فقہ کا بھی ذکر ہے, تاریخ کا بھی ذکر ہے, قصے بھی ہیں, انبیاء کے بھی ہیں, اولیاء کے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل تعلیم ہے, اور ٹیکنیکل ہینڈز بتایا گیا, سکھایا گیا. یہ سب ہے, لیکن جو نسخے 100 سال پہلے استعمال ہوتے تھے اب ان کی جگہ پر بہت سے نئے نسخے آ گئے ہیں. تو یہ اندھی تقلید ہوتی کہ انہی کو رٹتے رہو, بلکہ اس راستے پر چلتے ہوئے جو جدید ترین تحقیقات ہیں اور دوائیں ہیں, وہ انگریزی ہوں یا آیورویدک ہوں یا حکیمی ہوں, یہاں تک کہ چائنیز کا جو علاج ہے اس کی بھی شاخ قائم کیجئے, اور اس طرح کا ایک ادارہ قائم کرنے کا ارادہ کیجئے. تو انشاءاللہ تھانہ بھون کا سب سے زیادہ اہم, مثالی اور مرکزی ادارہ یہ بن جائے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ کام کیا جائے گا. نوجوان تیار ہیں؟ نوجوانوں کی ایک ٹیم اس کام کو اپنے ذمے لے لے, اور اس کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, جامعہ ملیہ اور ہمدرد یونیورسٹی کے اہم لوگوں سے مشورہ کریں اور ان کو بلا کر لائے کہ بتائیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ماڈرن ایجوکیشن کا ایک ایسا مرکز بنا دیں جو نسبت محمدی کا حامل ہو اور پھر آخری دور میں نسبت اشرفی کا حامل ہو. ایک ایسا ادارہ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو بھی جناب والا, یہ جو آپ کی عمارت ہے یہ اس میں ضم ہو جائے گی. یعنی اس عمارت کی جگہ پر ایک بڑی عظیم الشان عمارت کم از کم 10 منزلہ قائم کرنے کا ارادہ کیجیے. اور جب آپ یہ فیصلہ کریں گے اور بڑی سطح سے کریں گے تو انقلاب آ جاتا ہے, کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اور نبی کا معجزہ آج بھی ظاہر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کامیابی حاصل ہوگی. دعا فرمائیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں, تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اور نبوی نسبت والے اس مدرسے میں بیٹھے ہیں, اور تیرے ایک نیک اور صالح بندے مولانا اشرف علی تھانوی کی نسبت رکھنے والے اس مدرسے میں بیٹھے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسی تعلیم گاہ بنا دے کہ مدرسہ نبوی کی یادیں تازہ ہو جائیں. اے اللہ اس کو مکی و مدنی اس نسبت بھی عطا فرما, اور اپنے نیک و صالح بندوں کی نسبت عطا فرما, اور اشرفی علوم کا اس کو ایسا مرکز بنا دے کہ دنیا کے جدید اور قدیم علوم کے حاصل کرنے والے یہاں سے آ کر رہنمائی حاصل کریں. اے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما, اپنے فضل کا اے اللہ فیصلہ فرما دے. اے اللہ جو لوگ بھی ہمارے درمیان سے ایمان کے ساتھ اٹھ گئے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجے بلند فرما. جو موجود ہیں اے اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ اور استقامت اور قوت نصیب فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کے جو بھی منتظم ہیں, مدرس ہیں, طلباء ہیں, معاونین ہیں, سب کو اپنے فضل و کرم سے قوت بھی عطا فرما, استحکام نصیب فرما, حفاظت عطا فرما, ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى